السلام علیکم۔ جو لوگ کسی کا برا نہ چاہیں، اللہ انہیں ہمیشہ سرخرو اور بلند رکھتا ہے، انہیں وہ مقام اور وہ منزلیں عطا کرتا ہے جن کا انہیں گمان تک نہیں ہوتا۔ علم والوں کے پاس بیٹھا کریں، علم حاصل کریں، جہالت سے بچیں۔ جہالت ایک بہت بڑی لعنت اور بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور اگر وہ تیسری نسل تک پہنچ جائے، تیسری نسل تک کنٹینیو ہو، تو یہ ان کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ جاہلوں سے بحث کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، خیال رکھا کریں۔ اور عظیم ہیں وہ لوگ جو اپنا برا چاہنے والوں کو بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں، دکھ اور تکلیف دینے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اپنا نقصان ہونے کے باوجود دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں۔ ان کے پاس خوبصورت دل اور اعلیٰ سوچ ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ایسے لوگوں کو کیا کہتی ہے؟ بیوقوف۔ لیکن یہ لوگ اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آج نیکسٹ جنریشن اور ینگ جنریشن کے لیے چند لائنیں لکھی ہیں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو عرض کیا ہے، ایک سے بہتر دو، دو سے بھلے ہیں تین، بن جائے گھر ہر مکاں، مل بیٹھے اگر مکین، پتھر سے چشمے پھوٹیں دریا سے نکلے رستے، پتھر سے چشمے پھوٹیں دریا سے نکلے رستے، لاوا بھی بنے گلزار کن پہ ہو اگر یقین، قطرے میں چھپا سمندر ہر فرد ہے ایک ملت، قدرت کی نظر میں ہر ذی روح کی ایک زمین، ایک سے بہتر دو اور دو سے بھلے ہیں تین۔ اور اگلا شعر ہے، تیری محنت میں ہے پنہاں آکاش کی بلندی، تیری محنت میں ہے پنہاں آکاش کی بلندی، قدموں میں ہوگی دنیا خود پہ کرو یقین۔ اور مقطع عرض ہے آخری شعر، دعا ہے نیاز کس کی تیری راحتوں کے پیچھے، دعا ہے نیاز کس کی تیری راحتوں کے پیچھے، ہستی ہے ایک عظیم چومے تیری جبین، ایک سے بہتر دو، دو سے بھلے ہیں تین، بن جائے گھر ہر مکان، مل بیٹھے اگر مکین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی بات یقین پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ تم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھو، وہ تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کے تمہیں نوازنے والا ہے، اگر تم شکر گزار رہو تو۔ خوش رہے اور سب کے ساتھ آسانیوں کا سبب بنے۔ السلام علیکم۔